بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے شہر کا ایک مالدار شخص تھا تو ایک بڑی ناگن خرید کے لایا۔ ناگن سونے کا انڈا دیتی تھی ناگن، اور انڈا سونے کا انڈا دیتی تھی۔ اس کے بال بچوں نے بھی، ایک ہی بیٹا تھا، بیوی تھی، انہوں نے کہا ابا یہ ناگن ہے، اس کا کام دسنا ہے، تو خیال کر۔ کیا کہا تھا حضرت سلطان بہو نے؟ کھارے کھو کدی مٹھے نہیں تھیندے، پاویں سہ منا گڑ پائیے تے سپاں دے پت کدی میٹھے نہیں تھیندے، پاویں چولیاں دودھ پیائیے، اس کی فطرت میں ڈسنا ہے۔ تو یہ ڈسے گی؟ بات ختم ہو گئی؟ کہا نہیں، سونے کا انڈا دیتی ہے۔ رکھ لیا گھر میں، بکری رکھی ہوئی تھی، پالتو بکری، بکری کو ناگن نے ڈس لیا، بکری تڑپ کے مر گئی۔ بیوی اور بیٹا کہنے لگے خیال کر، بکری کو ڈس لیا نا اس نے کہا بکری کتنے کی؟ کہا 6 دینار کی۔ سونے کا انڈا کتنے کا؟ کہا 50,000 دینار کا۔ تو کہنے لگا چھوڑو، انڈا تو مل رہا ہے نا، اگرچہ ناگن ہے، انڈا تو آ رہا ہے نا۔ کچھ دنوں کے بعد گھر میں گھوڑا رکھا تھا، گھوڑے کو ڈس لیا، تڑپ کے مرا گھوڑا۔ اس کو پھر سمجھایا بیوی اور بیٹے نے کہ بس کر دے، یہ ناگن ہے، یہ ڈسے گی۔ اس نے کہا گھوڑا کتنے کا؟ کہا 20 دینار کا۔ تو انڈا کتنے کا؟ 50,000 دینار کا۔ تو چھوڑو، گھوڑا مرنے تو نیا لے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک نوکر گھر میں رکھا تھا جانوروں کو چارہ ڈالنے کو۔ اچانک اس نے چارہ جو اٹھایا تو اندر وہ ناگن بیٹھی تھی، اس نے ہاتھ پہ ڈسا، غریب نے چیخیں ماری، چیخیں، اور غریبوں کی چیخیں لوگوں کو سنائی نہیں نہ دیتی، غریبوں کی چیخیں لوگ دروازے بند کر لیتے ہیں۔ لوگوں نے اس لیے کالے شیشے لگائے ہیں کاروں کو کہ غریبوں کی چیخیں نہ دکھائی دے نہ سنائی دے۔ ناگن نے ڈسا، چیخنے لگا نوکر، لیکن غریب کا خون بھی سستا ہوتا ہے نا، اس کا سارا وجود زہر سے پھٹ گیا۔ لیکن مالک کو ترس نہ آیا، کہنے لگا نیا ملازم آ جائے گا۔ اب بیوی اور بیٹے نے پیروں میں بیٹھ کے سمجھایا کہ بس کر دے، اس کو چھوڑ دے کہیں یا مار ڈال، یہ ناگن ہے۔ اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو، کبھی سونے کا انڈا دیکھا ہے؟ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ وقت گزرنے لگا، چند مہینے سکون کے گزرے، لوگ بات بھول گئے۔ ایک دن سویرے سویرے کمرے سے ماں کے رونے کی آواز آئی، اور جب اماں چیخی، خاوند دوڑا تو کہنے لگی لے تیرے سونے کے انڈے بچ گئے، اور وہ دیکھ میرے بیٹے کو ڈس کے بستر سے اتر گئی ہے، وہ دیکھ میرا اکلوتا بیٹا۔ ابھی بیٹے کو اٹھا کے طبیب کے پاس لے جانے ہی لگے تھے، وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا تھا کہ جناب اسرائیل پہلے تشریف لے آئے۔ اب جب واپس آیا، بیٹے کا جنازہ بڑا مشکل ہے باپ کے لیے اٹھانا، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل۔ رونے لگا، چیخنے لگا۔ ایک بیٹا وہ بھی پردہ کر گیا، جنازہ اٹھا، لوگ اس کو دفن کرنے کے لیے نکلے تو ماں نے بھی سارا سامان سمیٹا، ماں نے بھی۔ واپس آ کے کہنے لگا تو کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی اس ویڑے میں، اس صحن میں میرے بیٹے کی موت ہوئی، یہاں سونے کے انڈے بچے پر میرا بیٹا نہیں بچا، میں نے اس آنگن کو کیا کرنا ہے جس میں سونا تو پڑا ہو پر بیٹا ماں پکارنے والا ہو ہی کوئی نہ۔ میری تو ساری آرزویں اجڑ گئی، تیرے لالچ نے ہر چیز تباہ کر دی۔ کہنے لگا میں اسے مار ڈالوں گا، نکال دوں گا۔ اب کیا فائدہ؟ تو ختم ہو گئی بات۔ دے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہوں، دنیا دار پجاری زر دے، کتیاں دے گل ٹلی ہوں، اب کیا فائدہ؟ بی بی نکلی تو شخص چوک میں آیا، ڈنڈا لیا، ناگن کو مارا۔ اور ابن جوزی فرماتے ہیں وہ پاگلوں کی زندگی بسر کرتا تھا، اس کے دائیں بائیں سونے کے انڈوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا میرے جیسے لالچی نہ بننا، میرے پاس نہ بیوی بچی، نہ بچے بچے، نہ گھر بچا، نہ کوئی وفادار بچا، ہاں میرے پاس دولت بچ گئی۔ آج لوگوں نے دولت بچائی، دولت بچائی، دولت سگا بھائی علیحدہ کر دیا، بہن سے ملاقات ترک کر دی، یہ پیسے مانگتی ہے، لوگوں نے ہر رشتہ ناتا توڑ دیا، دولت بچائی، دولت